شارٹ بریک، ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید صاحب، دیکھیے ایک بات جو بہت ضروری سمجھنے کی ہے مغل رول کی جو انڈیا میں تھی کہ 900 سال کی غلامی کے بعد پورے انڈیا کے ہندو جو تھے وہ اس بات پر ٹیون ہو چکے تھے کہ ہمارے سربراہ صرف مسلمان ہو سکتے ہیں. یعنی اس کی سب سے بڑی دلیل ہم آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کی دیتے ہیں کہ جب مغل حکومت تقریباً ختم ہو چکی تھی. اس کے ریزنز کیا تھے؟ بہادر شاہ ظفر یعنی اس وقت بالکل محکوم ہو کے مجبور ہو کے اپنے قلعے میں محدود کر دیے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود کہ جب میرٹھ سے بغاوت کا آغاز ہوتا ہے اور جب پورے ہندوستان میں ایک بغاوت کی آگ لگائی جاتی ہے انگریزوں کے خلاف، تو اس میں ہندو اور مسلمان ساتھ شامل ہوتے ہیں. اٹ واز اے نیشنلسٹک ریبیلین. وہ اسلامی ریزسٹنس نہیں تھی، وہ ہندوستان کی قومی مزاحمت تھی. اس میں ہندو مسلمان سب شامل تھے. دیکھیے بیگمات آف اودھ اگر مسلمان تھی تو رانی آف جھانسی ہندو تھی، اور بہادر شاہ ظفر کو ان سب نے اپنا امیر اور سربراہ اور بادشاہ بنایا تھا. یہ ان کے تصور سے بات باہر تھی کہ کسی طرح ہم کیا مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے. یعنی یہ اتنے ٹیون ہو چکے تھے 1000 سال کی غلامی کے بعد کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھ سکتے تھے، نہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے. مسلمانوں کو اپنا سربراہ سمجھتے تھے، مسلمانوں کو کاپی کرتے تھے. مسلمانوں کی عادات و اطوار، ان کے تھنکر اور فلاسفر جو بھی اس علاقے اس وقت کے ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے تو وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے کہ مسلمانوں جیسا بننے کی کوشش کرو، چاہے اپنا دھرم مینٹین کرو، لیکن تمہاری عادتیں، تمہاری حرکتیں، تمہارے عادات و اطوار، تمہاری عقل، تمہاری سمجھ، تمہاری تعلیم، تمہارے کردار مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. مسلمان رول ماڈل تھے ان کے. اس بات کے باوجود کہ سلطنت مغلیہ زوال کا شکار تھی اور مسلمان جگہ جگہ شکست کھا رہے تھے اور انگریز آہستہ آہستہ طاقت پا رہے تھے، یہ بات ایک اس لیے ساری تاریخ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سائیکی میں ان کی چینج آیا کہاں سے. یہ سب باتیں ہم اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے. آج اس تاریخی بیک گراؤنڈ کو بتانا ضروری تھا. 1857 کی جنگ میں جب انگریزوں نے مسلمانوں کی نہیں انڈین ریزسٹنس کو شکست ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کو برما ایگزائل کر دیا گیا اور وہاں پر وہ اکیلے میں تنہائی میں بیچارے انتقال کر گئے، اس وقت پوری طرح مسلمانوں کا اختیار اور اقتدار ہندوستان سے ختم ہو گیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب ہندوؤں کے لیے تو صرف ماسٹرز تبدیل ہوئے تھے، ان کے تو حاکم تبدیل ہوئے تھے. یعنی پہلے مسلمان حاکم تھے ان کے، پھر وہ حاکم ان کے انگریز ہو گئے. لیکن انگریزوں کے لیے یہ بہت ڈیسائسو مومنٹ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب 1757 میں جنگ آف پلاسی میں مسلمانوں نے بغاوت کی، وہاں بھی نواب سراج الدولہ تھے جن کے ساتھ بھی ہندو شامل تھے انگریزوں کے خلاف. ٹیپو سلطان جنہوں نے مزاحمت کی 1799 میں، ان کے ساتھ بھی شامل تھے. اور 1757 اور 1857 کے درمیان 100 سال کا عرصہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جب ہندوستان میں کم از کم 100 کے قریب بغاوتیں برپا ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی. انگریزوں کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، وہ ایک علاقے پہ قابو پاتے تھے، دوسرے علاقے میں بغاوت برپا ہو جاتی تھی، اور ہر جگہ بغاوت مسلمان اور ہندو مل کر کرتے تھے. اور سب کا مرکز ہوا کرتا تھا مغلیہ حکمران بہادر شاہ ظفر یا جو بھی مغلیہ حکمران بیچ میں اس وقت موجود تھے. یہ سب کے سب یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ ان کی لیڈرشپ مسلمانوں کی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب 1857 کی وار کے بعد انگریزوں کے یہ مفاد میں یہ بات تھی کہ مسلمان جو بار بار بغاوت کی آگ بھڑکا رہے تھے انگریزوں کے خلاف، کیونکہ حکومت مسلمانوں کی جا رہی تھی، مسلمانوں کو ایک خطرہ تھا کہ ہمارے ساتھ انگریز کو اچھا سلوک نہیں کریں گے. اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں فرق ڈالنے کے لیے ہندوؤں کو زیادہ پیٹرونائز کرنا شروع کیا. یعنی جو فرسٹ انڈین نیشنل کانگریس جو 1857 کے بعد بنائی گئی، وہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس کو پیش کیا کہ انگریز نے بنائی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر. مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو پولیٹیکل پروسیس میں شامل کیا جائے تاکہ یہ جو بار بار کی بغاوتیں برپا کرتے ہیں وہ بند ہوں. اور یہ حکمت عملی ان کی بڑی کامیاب رہی، کیونکہ 1857 کے بعد کوئی مین سٹریم بغاوت برپا نہیں ہو سکی انگریزوں کے خلاف. اور مسلمان چونکہ بالکل دل چھوڑ چکے تھے، 1857 کے بعد شکست ہمیں بہت سخت ہوئی تھی. ہندوؤں کو موقع یہ ملا کہ انگریزوں نے پیٹرنائز بھی کیا ان کو، انگریزوں نے ان کو اپنی طرف بلایا، ان کو تعلیم دی، ان کو معاشی اپرچونٹیز دی. مسلمانوں سے تو ویسے ہی بدزن تھے، مسلمانوں کو نہ نوکری ملتی تھی. اوور نائٹ انگریزوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو تبدیل کیا، مسلمانوں کے ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو تبدیل کیا، مسلمانوں کی جو زبان تھی فارسی اور عربی جو رائج تھی اس کو انہوں نے تبدیل کرنا شروع کیا پہلے اردو کی طرف. مقصد ان کا یہ تھا. اردو کو اس سارے پیریڈ میں انگریزوں نے پروموٹ کیا. اس کی وجہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا رابطہ اور تعلق جو کہ عرب سے اور فارسی دنیا سے ہے اس کو توڑا جائے، اور یہ رابطے زبانوں سے قائم تھے. مسلمان عربی سیکھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے اور عرب دنیا سے رابطے رکھتے تھے. فارسی سیکھتے تھے اور پوری پرشین اور عرب پرشین سپیکنگ ورلڈ جو ماوراء النہر تک پھیلی ہوئی تھی اس سے ان کے رابطے تھے. انگریزوں نے ہم کو پرشین سپیکنگ ورلڈ سے الگ کرنے کے لیے اور عرب سپیکنگ ورلڈ سے الگ کرنے کے لیے اردو ڈیولپ کی اس زمانے میں. تو پھر اس کلچرل اور آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ میں انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جی یقیناً، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے دو کام کیے. ایک تو یہ کہ ہندو اور مسلمان کا جھگڑا کھڑا کیا.
دوسرا مسلمانوں کو الگ کرنا شروع کیا اپنی بقیہ مسلمان امت سے. یعنی جیسے عرض کیا نا آپ کو کہ ہماری مسلمان امت کی جو بقیہ عرب دنیا تھی اور فارسی دنیا اسپیکنگ دنیا تھی, ہمارے بڑے عربی اور فارسی دونوں زبانیں بولتے تھے. جو ہم سے بڑی جنریشن ہے وہ فارسی بولتی تھی, عربی تو پہلے بھول گئے, اور ہماری قوم جو ہے وہ تو اردو بھی بھول رہی ہے. لیکن اس پہ ہم آئیں گے بعد میں. تو مقصد کہنے کا یہ تھا آئسولیٹ کرنے کے لیے, تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اٹ واز دس پروسیس, دس ہسٹوریکل پروسیس اور بیک گراؤنڈ 1857 کے بعد 1857 سے 1947 تک ایک بالکل ڈفرنٹ پیریڈ ہے کہ جہاں ہندو ریوائول ہوتا ہے. یعنی یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب ہندوؤں کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید ایک الگ شناخت کے طور پر, ایک قوم کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں, اور ہم چونکہ مسلمانوں کو انگریز دبا رہے تھے. دیکھیے ہندو ہمیں کبھی نہیں دبا سکا, ہمیں اس وقت بھی انگریزوں نے دبایا. تو اب انگریزوں کے کندھے پر کھڑے ہو کر ہندو ذرا ہمیں آنکھیں دکھانے لگے. یعنی اس وقت جو انڈین نیشنل کانگریس, قائد اعظم نے شروع میں انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تھی, لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم کانگریس سے الگ ہو گئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے. اس کے بعد قائد اعظم جیسا لبرل سیکولر ڈیموکریٹ, وہ جو سب سے زیادہ ٹالرنس اور ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے علمبردار تھے شروع میں, وہ کیا حرکات تھیں اور کیا وجوہات تھیں کہ وہ بدزن ہو گئے اس بات سے کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. اور وہ تمام فلسافیکل اور وہ ہسٹوریکل دشمنیاں جو ہندوؤں کے ہمیشہ ہمارے ساتھ 1000 سال ہمارے ساتھ رہی ہیں, یہ دیٹ واز دا پیریڈ جب انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا انڈر دا پیٹرنیج آف دا برٹش. یہ فطرے انگریزوں کے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں, ہم ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ. زید صاحب پروگرام کا وقت تو ختم ہو چکا ہے, لیکن ہم ذرا جاتے جاتے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ہمارا زیادہ تر فوکس کن پوائنٹس پہ رہے گا. تھوڑا سا آپ یہ بتاتے چلیں کہ کن چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم. دیکھیے ابھی ہم جس پیریڈ میں ہیں یہ وہ پیریڈ ہے کہ جو کانگریس کے قیام سے لے کر پاکستان کے قیام کے درمیان ہے, یعنی تقریباً 70-80 سال کی عرصہ بنتا ہے. 1857 اور 1947 کے درمیان کا جو پیریڈ ہے ہم اس کی ڈسکس کریں گے. اگلے پروگرام میں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ دیکھیے یہ بہت اہم واقعات ہیں یہاں پر جو اس پیریڈ میں ہوتے ہیں. خاص طور پہ مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کا قیام, مسلم لیگ کا قیام. وہ کیا وجہ تھی کہ جہاں پر قائد اعظم جیسے لبرل ڈیموکریٹ بھی جن باتوں کی وجہ سے الگ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں, ٹو نیشن تھیوری پیش ہوتی ہے, علامہ اقبال کا کانسیپٹ یہاں پر, ہندوؤں کا کیا رسپانس اس پہ رہتا ہے, مسلمانوں کا رسپانس اس پر کیا رہتا ہے. 1937 کے الیکشنز جو مسلمانوں نے بری طرح شکست کھائی اور صرف وہاں پر کانگریس اور ہندوؤں کی حکومتیں بنی, اور یہ کیا وجہ تھی کہ 2-3 سال ہندوؤں کی حکومت قائم ہونے کے بعد جب 1939 میں وہ حکومتیں ٹوٹی ہیں تو قائد اعظم نے یوم نجات منایا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اور اس کے بعد پاکستان کا قیام, اور پاکستان قیام کے بعد ان کی پالیسی کیا رہی ہے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں, وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بالکل. زید صاحب پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. اپنے ناظرین کو اپنا ای میل ایڈریس بتاتے چلیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. ونس اگین info@brasstax.biz. آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجیے, ہمیں لکھیے, بتائیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہماری ٹیم ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں, اور اگلی بار اسی کو کنٹینیو کریں گے. سیم ٹائم سیم چینل. ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ جناب زید صاحب کو اجازت دیجیے اور اپنی ہوسٹ ہنا معراج کو. سی یو نیکسٹ.